أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ سامعین کرام، کسی انسان کی پیشانی پر یہودی فرعون یا ابو جہل نہیں لکھا ہوا ہوتا، بلکہ لوگ اپنے رویوں اور اپنے کرتوتوں کی وجہ سے یہودی فرعون یا ابو جہل بن جایا کرتے ہیں۔ مماثلت یا مشابہت کے لیے رویوں یا طرز عمل میں مماثلت یا مشابہت کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر فرعون جو تھا ایک ظالم سفاک اور قاتل حکمران تھا، عملاً خدا بنا ہوا تھا، اور ظلم و ستم کے لیے اس نے مذہب کو ڈھال بنایا ہوا تھا، اور اس نے بنی اسرائیل کو نہ صرف غلام بنایا بلکہ اس نے اس ڈر سے کہ نجومیوں نے اسے بتا دیا تھا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکمرانی کو ختم کر دے گا، تو اس نے بنی اسرائیل کے بچوں کو یعنی لڑکوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ اسی طرح مثال کے طور پر ابو جہل جو ہے وہ بھی ایک ظالم، متکبر اور عقل مند ہونے کا غرور رکھنے والا انسان تھا۔ لوگ اس کی عقل مندی کی وجہ سے اس کو ابو الحکم کہتے تھے، یعنی حکمت کا باپ۔ مکے کا بے تاج بادشاہ تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جہالت کی وجہ سے اسے ابو جہل قرار دیا تھا۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فرعون یا ابو جہل یا یہودی، یہ جو ان کے رویے تھے ظلموں کے یا مکاریوں کے یا رویوں کے، ان رویوں کو اپنانے سے لوگ یہودی، فرعون یا ظالم بنتے ہیں۔ سامعین کرام، دوسری بات یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے مثیل بھی ہوتے رہتے ہیں۔ مثیل سے مراد ہے کہ ان جیسے، یعنی ان سے مماثلت رکھنے والے لوگ پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ اسی طرح فرعون اور ابو جہل اور یہودیوں کے مثیل بھی ہوتے رہتے ہیں، اور جیسے کہ ابھی میں نے کہا ہے کہ رویوں اور کرتوتوں کی وجہ سے لوگ فرعون یا ابو جہل یا یہودی بن جایا کرتے ہیں، لیکن ماتھے پر کسی کے نہیں لکھا ہوتا کہ یہ فرعون ہے یا یہ ابو جہل ہے، یہ یہودی ہے۔ ایک ظالم انسان کو اکثر ہم لوگ کہتے ہیں یہ اس وقت کا فرعون ہے، یا ابو جہل جو ہے جو اس کے ظلم تھے، ان کی ظلموں کی مناسبت سے ہم کسی ظالم انسان کو یہ ابو جہل کہہ سکتے ہیں۔ دیکھو یہ لوگ فوت ہو چکے ہیں، فرعون فوت ہو گیا،
3,500 سال پہلے، ابو جہل 1500 سال پہلے فوت ہو چکا، لیکن ان کے جو ہے نا آگے بچے، یعنی اس قسم کے رویوں پر چلنے والے لوگ پیدا ہوتے رہتے ہیں، وہی ان کے مثیل ہیں۔ ایسے ہی یہودی گزر چکے ہیں 2000 سال پہلے، لیکن ان کے جو کرتوت تھے اس قسم کے رویے اپنا کر آج کے زمانے بھی بعض لوگ یہودی بن بیٹھے ہیں، لیکن ان کے ماتھے پر نہیں لکھا ہوا کہ یہ یہودی ہیں، ان کے رویے بتا رہے ہیں کہ یہ یہودی ہیں۔ سامعین کرام، اب میں تمہید کے طور پر چند نبیوں کے مثیلوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سقراط اپنے زمانے کا ایتھنس کا نبی تھا، اور وہ 470 ماہ قبل عیسیٰ علیہ السلام وہ پیدا ہوا تھا۔ 399 میں اس کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ وہ زبانی تعلیم یا تبلیغ کیا کرتا تھا۔ قرآن کریم میں آسم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہوا ہے کہ اے میرے نبی، تجھ سے پہلے بہت نبی گزر چکے ہیں، ان میں سے بعض کا ہم نے تیرے آگے ذکر کر دیا ہے، یعنی قرآن کریم میں، اور بعض کا نہیں کیا۔ سقراط بھی ان انبیاء میں سے، ان رسولوں میں سے ایک ہے جس کا قرآن کریم میں باہر ذکر نہیں ہے۔ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ سقراط نے اپنے زمانے میں بہت سارے نظریات پیش کیے تھے۔ دو اس کے خاص نظریات جن کا تعلق علم سے تھا وہ اس نے پیش کیے۔ ان میں سے ایک نظریہ ہے اس کا علمی یا سائنٹیفک نظریہ، اور دوسرا اس کا نظریہ یہ تھا کہ نظریہ علم۔ علمی یا سائنٹیفک نظریہ یہ ہے کہ ہم علم کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں، ہاؤ ٹو اچیو نالج، ہاؤ ٹو نو۔ اس نے کہا تھا اپنے زمانے میں آل نالج از نالج تھرو کنسیپٹس۔ وہ کہتا ہے کہ سب علم تصورات یا تعقلات کے ذریعے ملتا ہے۔ دوسرا، جیسے کہ ابھی میں نے کہا، اس کا نظریہ تھا نظریہ علم۔ اس میں اس نے علم کی حقیقت بیان کی تھی۔ بظاہر علمی نظریہ علم لگتا ہے کہ ایسے ہی دو لفظ ہیں، لیکن ان دونوں نظریات میں زمین و آسمان کا فرق ہے، کیونکہ نظریہ علم میں علم کی حقیقت اس نے بیان کی تھی۔ اس نے کہا تھا ورچو از نالج، نیکی علم ہے، لیکن بدقسمتی کی وجہ سے اس کے بعد، جیسے کہ مذہبی دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلطیاں لگ گئی ہیں، اور عیسائی اس کو نعوذ باللہ غلطی سے خدا کا بیٹا بنا بیٹھے ہیں اور آسمان پر زندہ چڑھا دیا۔ مسلمانوں نے بھی یہ کر دیا۔ ایسے ہی مذہبی دنیا میں بھی بدقسمتی کی وجہ سے سقراط کے ان دونوں نظریات کو آج تک، یعنی اس آیت سے پہلے تک غلط سمجھا گیا، اس کی غلط تشریح کی گئی ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ امام مہدی و مسیح موسام کو جس ذکی غلام کی سامنے کے نام بشارت دی گئی تھی، وہ بھی اپنے وقت کا دراصل مسیح سقراط ہے، اور خاکسار یہ دعویٰ رکھتا ہے۔ خاکسار کی سقراط سے مماثلت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ خاکسار بھی یونانی ہو، یا مجھے بھی زہر دے کر شہید کر دیا جائے، یا میں بھی لوگوں کو زبانی تعلیم اور تبلیغ کرتا پھروں۔ یہ ضروری نہیں ہے، لیکن میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، جیسے کہ میں نے ابھی بتایا شروع میں، کہ مماثلت اور مشابہت کے لیے رویوں یا طرز عمل میں مماثلت اور مشابہت کا ہونا ضروری ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ بعض جو چیزیں اس عاجز کو سقراط سے ملاتی ہیں، یعنی مماثلت پیدا کرتی ہیں یا مشابہت پیدا کرتی ہیں، وہ چیزیں میں آپ بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ سقراط کے دونوں جو علمی نظریات ہیں جن کا ابھی میں نے ذکر کیا ہے، اس عاجز نے اللہ سے علم پا کر ان کی تجدید کی ہے، ان کو رینیو کیا ہے اس دنیا میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سقراط نے جو نظریہ علم دیا تھا اس سے ایک سٹیپ آگے اللہ نے مجھے اعلیٰ انتہائی ہماگیر نظریہ بخشا ہے، سپریم الٹیمیٹ یونیورسل کانسیپٹ یا تھیوری دی ہے، اور وہ جو الہامی الفاظ ہیں اللہ کے ورچوئز گاڈ ہیں۔ تو اسی تھیسز میں نے اپنا ورچوئز نالج جو سقراط کا نظریہ ہے، وہ دوسرا چیپٹر ہے میرے تھیسز کا۔ اس میں سامعین جو دلچسپی رکھتے ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں کہ کیسے میں نے ان کو رینیو کیا ہے۔ میں آپ لوگوں کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں، یہ تیسری بات یہ ہے مشابہت کی، کہ ایک قدیم اطالوی سیاستدان اور فلسفی مارکوس ٹولیس سیسرو، یہ عیسیٰ سے 106 سال پہلے پیدا ہوا تھا اور عیسیٰ سے 43 سال پہلے فوت ہوا ہے، بڑا مشہور یہ فلسفی ہے۔ یہ لکھتا ہے Socrates was the man to bring philosophy down from the heavens
and set her firmly in cities on earth, bringing her into the homes of the people and making them consider their lives and their standards of behavior. یہ اس کی کتاب ہے سیسرو فریگمنٹس 4 پیج 10 ہے اس کا. اردو ترجمہ اس طرح ہے کہ سقراط پہلا انسان تھا. یہ مارکیوس ٹیولس سیسرو کہتا ہے سقراط پہلا انسان تھا جو فلسفہ کو آسمانوں سے نیچے لایا، اسے زمین پر شہروں میں پختگی کے ساتھ قائم کیا، لوگوں کے گھروں میں لایا تاکہ وہ اپنی زندگیوں اور اپنے طرز عمل کا جائزہ لے. میں یہاں پر بتا دینا چاہتا ہوں کہ خاکسار پہلے 2012 کے آخر میں یہ جو میرا نظریہ ہے ورچوئس گاڈ یا ورچوئس نالج، اس کے حوالے سے میں نے 17 خطبے دے چکا ہوں. لیکن اب جب ہی مجھے موقع ملے گا تو انشاءاللہ میں ایک بار پھر چاہتا ہوں کہ میں یہ جو علمی نظریات ہیں میرے یا سقراط کے، اس کے متعلق میں مزید روشنی ڈالوں اور لوگوں کو بتاؤں کہ حقیقت کیا ہے. اور یہ جو لوگ ہیں سننا چاہتے ہیں میرے گزشتہ خطبات، تو وہ 14 ستمبر 2012 سے 28 دسمبر 2012 تک خطبات وہ سن سکتے ہیں. یہ جو سقراط کے متعلق یہ جو سیسرو ہے، اس نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے، لکھا ہے، جو ابھی میں نے پڑھی ہے، اس کا ترجمہ ہی پڑھا ہے. دیکھیں حضرت امام مہدی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس ذکی غلام کی اللہ نے بشارت دی، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں فرماتا ہے، الہام میں فرماتا ہے. اللہ فرماتا ہے وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا. ملہم لکھتا ہے اس کے معنی سمجھ میں نہیں آئے. دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ، فرزند دل بند گرامی ارجمند، مظہر الاول والآخر مظہر الحق والعلائے، کآن اللہ نزلہ من السماء. دیکھیں یہ ساری جو باتیں ہیں الہامی الفاظ ہیں، اس شخص کو جو اللہ نے علم دینا ہے، علوم ظاہری و باطنی سے پر کرنا ہے، سخت ذہین و فہیم بنانا ہے، اس کے متعلق یہ ساری علامتیں ہیں. اور سب سے مشابہت والی بات آخر پہ اللہ لکھتا ہے کہ کان اللہ نزلہ من السماء، یعنی اس کا نازل ہونا دراصل خدا کا نازل ہونا ہے زمین پر. وہی بات جو سقراط کے متعلق سیسرو نے کہی تھی، سقراط پہلا انسان تھا جو فلسفہ کو آسمانوں سے نیچے لایا. اب اللہ تعالیٰ امام مہدی علیہ السلام کے غلام کے متعلق فرما رہا ہے کان اللہ نزلہ من السماء، یقیناً اس کا نازل ہونا اللہ کا نازل ہونا ہے زمین پر. تو یہ چوتھی مماثلت میں بتا رہا ہوں سقراط کے ساتھ اپنے سازش کی. علاوہ اس کے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ سقراط کے ہاں 3 بیٹے پیدا ہوئے تھے. بیٹے دینا، بیٹیاں دینا یا دینا نہ دینا یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا سرا فضل ہوتا ہے. کسی کو بیٹے دے دے، کسی کو بیٹیاں دے دے، کسی کو کچھ بھی نہ دے. تو سقراط کے ہاں اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹے دیے تھے، اور عجیب بات ہے کہ اس کا جو منزلہ درمیانہ بیٹا تھا اس کا نام اپنے دادے کے نام پر تھا. اور عجیب بات ہے کہ اس عاجز کو بھی مجھے نہیں پتہ تھا ان باتوں کا. میں نے ادھر یورپ میں آ کے سقراط کو پڑھا تو وہاں پر پتہ چلا جب میرے 3 بچے پیدا ہو گئے میں نے نام رکھ دیے تھے. مجھے بھی اللہ نے 3 بیٹے دیے اور درمیان والے بیٹے کا نام اپنے دادا کے نام پر ہے. یہ عجیب اتفاق کہہ لیں یا مماثلت کہہ لیں. دوسرا میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ امت محمدیہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ذکی غلام، ایک مسیح عیسیٰ ابن مریم کی خبر دی ہے. اس مسیح عیسیٰ ابن مریم، اس ذکی غلام کا سورت مریم آل عمران دونوں صورتوں میں اور علاوہ اس کے بھی بہت ساری جگہوں پر ذکر ملتا ہے. دیکھیں وہ جو ذکی غلام تھا وہ کماری ایک لڑکی کے بدن سے پیدا ہوا تھا، صلیب پر لٹکایا گیا تھا، اور معمولی خاندان کا وہ چشم و چراغ تھا. یہودی صفت قوم کا اسے سامنا کرنا پڑا. میں آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ وہ ذکی غلام جو امت محمدیہ کو بخشا گیا ہے، محمدی مریمت مرزا غلام احمد صاحب کو، اس کی کمپلیٹ وہ ذکی غلام اللہ نے اس کو کہا ہے، اس کے ساتھ مشابہت ہے اس کی. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ذکی غلام بھی کماری لڑکی کے بدن سے پیدا ہوتا یا وہ اس کو بھی صلیب پر لٹکایا جائے. ہاں، جیسے وہ ذکی غلام معمولی خاندان کا چشم و چراغ تھا، ایسے یہاں پر بھی ہو گیا امت محمدیہ میں بھی. تو یہ بھی بات ہے کہ جس طرح اس کو ایک یہودی صفت قوم کا بلکہ یہودیوں کا سامنا کرنا پڑا. محمدی جو ذکی غلام ہے، مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے، محمدی مریم کا روحانی فرزند ہے، اس کو بھی ایک یہودی جماعت جو یہودی نما جماعت ہے اس کا سامنا اب کرنا پڑ رہا ہے. یہ مماثلت ہیں، جیسے کہ میں نے شروع میں کہا ہے نا کہ مماثلت یا مشابہت کے لیے رویوں یا طرز عمل میں مماثلت یا مشابہت کا ہونا ضروری ہے. تو یہ
مسرت اس لیے دی جاتی ہے کہ جب رویے طرز ملک جیسے ہو جاتے ہیں. علاوہ اس کے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ مرزا غلام اعظم کو یہ میں تفصیل سے پہلے خطبات میں اپنا مضامین میں اپنے تقاریر میں بتا چکا ہوں کہ کس طرح ذکی غلام محمدی مریم کو دیا گیا. چلہ ہوشیارپور میں یہ سارا یہ واقعہ ہوا جب وہ چلہ ہوشیارپور میں تنہائی میں 40 روز اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں کرنے گئے تھے. تو علاوہ اس کے 13 مئی 1899 میں اللہ تعالیٰ نے پھر اسی ذکی غلام کی بشارت دی محمدی مریم کو. پھر 6-7 نومبر 1907 کو پھر صاحب اللہ کا غلامن زکیہ رب حبلی ذریۃ طیبہ، میں ایک ذکی غلام کی تجھے بشارت دیتا ہوں، اے پاک، اے میرے خدا پاک اولاد مجھے بخش. تو یہ جو ذکی غلام کی بشارت دی گئی ہے، دیکھو ایسے ہوا کہ امت محمدیہ میں اللہ تعالیٰ نے بجائے کسی کنواری لڑکے کے گھر میں ذکی غلام کو پیدا کرنے کے ایک دوسرا پہلو اختیار کیا کہ ایک کامل مرد کو مریمی روحانی مقام بخش دیا. پھر بعد ازاں اس کی دعا کے نتیجے میں اس کو ایک روحانی فرزند دیا گیا ذکی غلام. تو یہ معصرت ہے، لیکن ہر چیز ضروری نہیں ہوتا کہ معصرت کی اسی طرح ہو کہ جیسے وہ موسوی مسیح صاحب نے مریم کنواری لڑکی کے بدن سے پیدا ہوا تھا یا اس کو صلیب پر لٹکایا گیا. محمدی مسیح صاحب نے مریم کے ساتھ بھی یہ بات ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہوتی. علاوہ اس کے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج کل دیکھو جس جماعت میں میں پیدا ہوا اور جس کے آگے میرا دعویٰ ہے، ان کو آپ دیکھیں تو بالکل ان کا جو طرز عمل ہے یہودیانہ ہے سارا. مثال کے طور پر وہی جبری طور طریقے، وہی رنگ ڈھنگ، وہی نظم و ضبط، وہی یہودیانہ تحریف اور کلمات کا عدل بدل، وہی مرسلوں کا مجددوں کا شدید انکار اور مخالفت، وہی عام یہودیوں کی طرح اسیری اور وہی اخراج اور مقاطعہ کے طور طریقے. یہ جو یہودیوں کی طرح کلوز سوسائٹی، ان کی بھی آج تک 2000 سال ہو گئے ہیں، ابھی بھی وہ کلوز ہے، نہ ان میں کو داخل ہوتا ہے نہ وہ باہر سے جاتا ہے. وہ گروس ایسے ہی جس جماعت میں پیدا ہوا اس کی بھی یہی حال ہے. تو یہ باتیں ہیں یعنی محمدی مسیح صاحب نے مریم محمدی ذکی غلام کی مماثلت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو بھی جس جماعت میں اس نے پیدا نہ تھا وہ بھی یہودی نما ہوتی. آج کیا حال ہے جماعت احمدیہ قبرستان کا؟ اقبال نے کیا خوب کہا تھا، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود. یہ انہوں نے مسلمانوں کے متعلق لکھا تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کامل مصداق اس وقت جماعت احمدیہ قبرستان کے جو لوگ ہیں وہ اس کے مصداق ہیں. وہ کہتا ہے وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کو چھو، بتاؤ تم مسلمان بھی ہو. تو یہی جیسے ان کے تھے قرآن کریم میں آتا ہے وہ نبیوں کے قاتل، ایسے بھی یہ مجددوں کے قاتل ہیں، بند کرنے والے یہ لوگ ہیں. پھر اللہ نے وہ مغضوب علیہ تھے، ایسے ہی ان پر بھی غضب اللہ کا اب تقریباً بڑھنے والا ہے. ان کے متعلق اللہ فرماتا ہے سما کست قلوبکم، ان کے دل سخت ہو گئے تھے. اس جماعت کے لوگوں کو دیکھو، میں 15 سال سے میں ان کو بلا رہا ہوں حقیقت کی طرف، سچائی کی طرف، قرآن کی طرف، مرزا غلام اعظم کے الہام کی طرف، مرزا غلام اعظم کی سیرت اور اس کے رویے کی طرف. یہ ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. کیا سخت دلی کی انتہا نہیں ان کی؟ سما کست قلوبکم کہ کس طرح الفاظ ان پر پھٹ آ رہے ہیں. اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نبی موسی سلسلے میں یحییٰ علیہ السلام پیدا کیا تھا، وہ زکریا کا بیٹا تھا. تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں اس کی وہ صفات یہ ہیں کہ وہ اظہار حق میں بڑا بے باک تھا، اور علاوہ اس کے اپنے والد کی یہاں بڑھاپے کی عمر میں پیدا ہوا. ساری زندگی اس نے بیابانوں میں گزاری تھی. ایک بادشاہ کے حکم پر اس کا سر تن سے جدا کر دیا گیا، یعنی اس کے ساتھ اس کو شہید کر دیا گیا. تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جماعت احمدیہ یا دین اسلام میں محمدی مریم کو بھی ایک یحییٰ کی بشارت بخشی گئی ہے. 6-7 نومبر 1907 کو اللہ فرماتا ہے انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. میں تجھے ایک غلام کی بشارت دیتا ہوں جس کا نام یحییٰ ہے، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ تیرے رب نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا. تو یہ جو ذکی غلام کا یعنی موسوی عیسیٰ ابن مریم کا ذکر جو ہے یا یحییٰ کا جو ذکر ہے، سورت مریم، یحییٰ کا ذکر سورت مریم اور سورت آل عمران میں ملتا ہے. اسی طرح
جو موسوی ذکی غلام تھا، مسیح عیسی ابن مریم، اس کا ذکر صورت مریم اور آل عمران کے علاوہ بھی بہت ساری جگہ پر اس کا قرآن کریم میں ذکر ملتا ہے۔ تو مماثلت میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ دین اسلام میں جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے یحییٰ کا مثیل بنایا تو اس کے ساتھ بھی مثال کے طور پر یہی کچھ ہو کہ وہ بیابانوں میں رہے، یا اس کا بھی سر تن سے کوئی جدا کر سکے، یہ اس قسم کی باتیں اس کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ نہیں ہوں گی۔ لیکن میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، دیکھو اس کی مماثلت کیسے ہے یحییٰ کے ساتھ۔ وہ اس طرح یہ ہے کہ جو شخص سامعین کرام علم کو زندہ کرتا ہے، علم اسے زندہ کر دیتا ہے۔ علم کو زندہ کرنے والا خود زندہ ہو جاتا ہے، اور لفظ یحییٰ کے لغوی معنی ہی ہمیشہ زندہ رہنے والے کے ہیں۔ جو شخص جو بندہ، جو انسان علم کو یحییٰ کر دے، وہ خود یحییٰ بن جاتا ہے، ہمیشہ کے لیے زندہ ہوگا۔ یہ اس کی مماثلت ہے۔ ابھی میں نے وہ جو علمی مرکزی علامتیں ہیں ذکی غلام کی، میں نے پڑھ کے سنائی ہیں، جس کی جو اس طرح ہے کہ وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیف، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ، فرزند دل بند گرامی ارجمند، مصر الاول والآخر، مصر الحق والعلائے، کان اللہ نزل من السماء۔ یہ زندہ کرنے والا علم کو ایک نئے رنگ میں دنیا میں، دراصل اس کا یحییٰ سے مماثلت ہے اس کی، اس انسان کی، کہ اس دور کا وہ یحییٰ بھی ہوگا۔ یحییٰ کے علاوہ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں سب نے سورت یوسف پڑھی ہے، قرآن کریم پڑھی ہوگی، اس میں یوسف نبی کا علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے۔ پوری جو کہانی ہے اس کی واقعہ ہے، ایک ہی مکمل صورت میں اللہ نے بیان فرما دیا۔ اس برگزیدہ نبی کے نام پہ قرآن کریم میں ایک صورت کا نام ہے، سورہ یوسف۔ تو ہم جب پڑھتے ہیں اس کو تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شروع میں ہی ایک ایسا خوش نصیب بچہ تھا، جیسے کہتے ہیں نا کہ بربا کے چکنے چکنے پار، جو خوش نصیب ہوتا ہے، بلند نصیبوں والا، تو بچپن میں نظر آ جاتا ہے۔ اس کا اخلاق، اس کا اٹھنا بیٹھنا، بولنا، طرز عمل ٹوٹلی باقی انسانوں سے مختلف ہوتا ہے۔ وہ اس نے خود بنایا نہیں ہوتا، وہ فطرتی طور پر اس بات پر چلتا ہے، ان باتوں پر۔ تو بچپن میں اس نے خواب دیکھے، اپنے والد صاحب کو بتائے۔ والد صاحب نے کہا کہ اپنے بھائیوں کو نہ بتا دینا، تو وہ مطلب کہ کوئی ایسی غلط کام کر دے بیٹھیں گے، کیونکہ نفس ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، نبیوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، لیکن نبیوں کا جو نفس ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے، وہ نفس پر غالب آ جاتے ہیں۔ عام جو انسان ہوتے ہیں، نبیوں کی اولاد جو بھی ہوتی ہے، وہ بھی ان کے ساتھ میں نفس ہوتا ہے۔ تو وہی واقعہ ہوا، ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف کے بھائی حسد کی وجہ سے، اور کوئی وجہ نہیں، حسد کی وجہ سے انہوں نے یہ سارا اس سے ظلم و ستم کیے یوسف سے، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم دوسرے بھائی ہیں، یہ ہمارے باپ کا جانشین ہو جائے۔ بندہ ان سے پوچھے کہ جانشین بنانا نہ بنانا اللہ کا کام ہے کہ تمہارا کام ہے؟ تمہارے باپ کو، تمہارے دادے کا جانشین کس نے بنایا تھا؟ خود بنا تھا وہ؟ نہیں، خود نہیں بنا کرتے، اللہ تعالیٰ بنایا کرتا ہے۔ اسحاق کو کس نے جانشین بنایا اپنے والد کا، ابراہیم علیہ السلام کا؟ اللہ نے بنایا تھا۔ تو یہ جو نفس ہے، اس کے پیچھے چل کر لوگ پھر گمراہ ہوتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے دل میں بھی یہ آگ لگ گئی حسد کی، کہ یہ کیسے ہو گیا کہ یہ ہم میں سے یہ ہمارے والد صاحب کا، یعقوب علیہ السلام کا بن جائے۔ تو اس حسد میں انہوں نے بھائیوں نے اس کو کنویں میں پھینکا۔ وہ بیچارہ وہاں سے بکتا بکاتا مصر پہنچا۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک مقتدر مقام دے دیا مصر میں، حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ لیکن میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، ایسے ہی آخری زمانے کا جو یعقوب تھا، حضرت مرزا غلام احمد السلام، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک یوسف کی بشارت دی۔ یہ وہی ذکی غلام ہے، جیسے کہ اللہ 1 فروری 1905 کو فرماتا ہے، انی لآجد ریحا یوسفا لولا ان تفندون۔ اگر ایسا نہ ہو کہ مجھے جٹلانے لگو تو میں ضرور کہوں گا کہ مجھے یقیناً یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ 1906 میں اللہ فرماتا ہے، انی لآجد ریحا یوسفا لولا ان تفندون الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل۔ اور مجھے گم گشتہ یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اگر تم یہ نہ کہو کہ یہ شخص بہک رہا ہے
کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا، ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کے مکر کو الٹا کر انہی پر نہیں دے مارا؟ تو یہ الہام ہے سورۃ یوسف، اگر پڑھیں آپ تو یہ سارے الہام ملتے ہیں وہاں پہ۔ یعقوب علیہ السلام کے منہ سے یہ باتیں اس وقت زمانے نکلی تھی، پہلا جو آخری یعقوب علیہ السلام تھا، تو آخری زمانے کے یعقوب کو بھی اس کے الہام ہوتے ہیں۔ آخری زمانے کا یعقوب حضرت مرزا غلام صاحب اپنے ایک منظوم فکرات جو ہیں ان میں فرماتا ہے، باغ میں ملت کے ہے کوئی گلے رہنا کھلا، آئی ہے باد صبا گلزار سے مستانہ بار، آ رہی ہے اب تو خوشبو میرے یوسف کی مجھے، گو کہو دیوانہ میں کرتا ہوں اس کا انتظار۔ یہاں پر میں آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اب یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آخری زمانے کے یعقوب حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے ماؤد یوسف کے جو کہ ذکی غلام تھا، اسے بھی اس کے بھائی کنویں میں پھینکے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ وہ بھی بیکتا پھرے، طویل عرصہ جیل میں رہے، کوئی زلیخا اس پہ عاشق ہو جائے اور پھر مصر جیسے ملک کا اقتدار اس کے ہاتھ میں آ جائے، یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ کام آخری زمانے کے یعقوب حضرت مرزا غلام صاحب کے ماؤد یوسف کے ساتھ بھی ہو، کیونکہ جیسے کہ میں نے ابھی شروع میں کہا ہے، مماثلت یا مشابہت کے لیے رویوں یا طرز عمل میں مماثلت یا مشابہت کا ہونا ضروری ہے۔ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جب حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ پڑھتے ہیں تو وہاں پر بنیادی چیز حسد ہے۔ حسد کی وجہ سے اس کے بھائیوں نے سارے ظلم حضرت یوسف کے ساتھ کیے۔ تو یقینی یہ بات ہے کہ آخری زمانے کے یعقوب کا جو ماؤد یوسف ہے، اس کے روحانی اور اس کے جسمانی بھائیوں کے ساتھ بھی یہ واقع ضرور اس کے ساتھ ہوں گے، وہ بھی بیچارہ حسد کا شکار ہوگا۔ تو یہ مماثلت ہے، مطلب کہ نبیوں کے جو مثیل پیدا ہوتے ہیں دنیا میں، تو میں نے اس کے متعلق یہ تمہیدی باتیں آپ لوگوں کو بتائی ہیں کہ مماثلت جو ہوتی ہے رویوں میں اور طرز عمل میں، جب یکسانیت پیدا ہو جاتی ہے تو اس کے مطابق پھر وہ مثیل بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس طرح نبیوں کے مثیل بھی پیدا ہو جاتے ہیں، اس دنیا میں پیدا ہوتے رہتے ہیں، اور جو بد لوگ ہوتے ہیں، ظالم ہوتے ہیں، ان کے مثیل بھی دنیا میں پیدا ہوتے رہتے ہیں، لیکن اپنے رویوں کی وجہ سے، طرز عمل کی وجہ سے۔ سامعین کرام، یہ تو میں نے ابھی جو باتیں آپ سے کی ہیں یہ تمہیدی باتیں ہیں۔ اب اس تمہید تھوڑا سی لمبی ہو گئی ہے، اب میں اپنے خطبہ کے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ قرآن کریم کی سورہ ہود کی آیات 46 تا 48 میں اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کے بیٹی کے ذکر میں فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے سنیے۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ جو سورۃ ہود کی 3 آیات ہیں، میں اس وقت جو ان کا ترجمہ ہے وہ بھی جناب مرزا طاہر احمد صاحب کا آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر سناتا ہوں۔
ترجمے ہوتے ہیں ڈفرینٹ ہوتے ہیں بعض اوقات، مثلا جو میں نے ان آیات کا ترجمہ کیا ہوا ہے وہ تھوڑا سا فرق ہے ان میں. بہرحال میں اس وقت چونکہ مخاطب میرے زیادہ تر جماعت احمدیہ قبرستان کے جو لوگ ہیں وہ ہیں، تاکہ ان کو کوئی اعتراض نہ ہو، میں انہی کے جو جس کو وہ مانتے تھے اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں. مرزا طاہر احمد صاحب ان آیات کے حوالہ سے اپنے ترجمہ میں فرماتے ہیں، اور نوح نے اپنے رب کو پکارا اور کہا، اے میرے رب، یقیناً میرا بیٹا بھی میرے اہل میں سے ہے، اور تیرا وعدہ ضرور سچا ہے، اور تو فیصلہ کرنے والوں میں سے سب سے بہتر ہے. اس نے کہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا، اے نوح، یقیناً وہ تیرے اہل میں سے نہیں، بلا شبہ وہ تو سراپا ایک ناپاک عمل تھا. میں اپنے ترجمہ میں ہمیشہ یہ پڑھتا ہوں، یقیناً وہ غیر صالح یعنی بد عمل ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان الفاظ میں. آگے اللہ فرماتا ہے، مجھ سے وہ نہ مانگ جس کا تجھے کچھ علم نہیں، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں مبادا تو جہلوں میں سے ہو جائے. آخری آیت جو ہے آیت نمبر 18، اس میں حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حضور فرماتے ہیں، اس نے کہا، اے میرے رب، یقیناً میں اس بات سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ تجھ سے وہ بات پوچھوں جس کے مخفی رہنے کی وجہ کا مجھے کوئی علم نہیں، اور اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. تو یہ ترجمہ ہے ان آیات کا. میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، دیکھیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا یہ جو ابھی میں نے 3 آیات پڑھی ہیں، ان کا ترجمہ پڑھا ہے، ان سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ چند باتیں ہیں جو ان سے پتہ ملتا ہے، وہ یہ ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے حوالہ سے اپنے اہل میں سے ہونے پر اللہ تعالیٰ کے آگے اصرار کرتے ہیں کہ اے اللہ، یہ میرے اہل میں سے ہے. اس سے یہ پتہ ملتا ہے کہ وہ جسمانی بیٹا تھا اس کا، کیونکہ جسمانی بیٹے اہل میں سے ہوتے ہیں. نارملی ہر بندہ ہی ان کو اہل میں سے سمجھتا ہے. پہلی بات تو یہ. دوسری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جواباً یہ نہ فرمانا کہ تیرا بیٹا باغی ہے، تیرے دعوے اور رسالت کا منکر ہے، یا اس نے تیری کشتی کو چھوڑ دیا ہے وغیرہ وغیرہ، بلکہ اللہ تعالیٰ کا صرف اتنا فرمانا کہ تیرا بیٹا چونکہ غیر صالح ہے، لہذا اس وجہ سے وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے. یعنی اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اے نوح، تیرا بیٹا باغی ہے، تیری دعوے اور رسالت کا منکر ہے، یا اس نے تیری کشتی کو چھوڑ دیا ہے وغیرہ. یہ نہیں کہا اللہ نے صرف اتنا فرمایا کہ اے نوح، تیرا بیٹا چونکہ غیر صالح ہے، لہذا اس وجہ سے وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انہ عمل غیر صالح. اللہ نے صرف یہی فرمایا، یقیناً وہ غیر صالح یعنی بد عمل ہے. یہ وجہ اللہ نے بتا دی کہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے. آگے ہم دیکھتے ہیں کہ آخری آیت میں اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ نبی حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی پناہ اور اس کی معافی مانگتا ہے کہ اے اللہ، میں تیری پناہ میں آتا ہوں اور میں معافی مانگتا ہوں اس بات سے، کیونکہ مجھے علم نہیں ہے، تجھے سارا کچھ علم ہے. تو یہ 3 باتیں ہیں جو سورۃ ہود کی یہ 3 آیات جو میں نے ابھی تلاوت کی ہیں، اس کا ترجمہ پڑھا ہے، ترجمہ بھی مرزا طاہر احمد صاحب کا پڑھا ہے. تو یہ باتیں ملتی ہیں. اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام جو اول تھا اس کے بیٹے کو اس وجہ سے کہا تھا کہ یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، اور وجہ اللہ نے بتائی کہ یہ غیر صالح ہے، بد عمل ہے. یہ اللہ نے یعنی بنیاد دی، دلیل دی، حالانکہ وہ اس کا سگا ہی بیٹا تھا. نہیں کہا اللہ نے کہ یہ تیرے دعوے کا، تیری رسالت کا منکر ہے، یا اس نے تیری کشتی کو چھوڑ دیا اس بات سے وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، یا وہ باغی ہے تیرا. ایسی باتیں نہیں اللہ نے کہی. صرف یہ کہا کہ انہ عمل غیر صالح، یقیناً وہ غیر صالح یعنی بد عمل ہے. تو یہ تو ان آیات کا میں نے مختصر آپ لوگوں کے آگے تشریح کی ہے. اب میں آخری زمانے کے نوح حضرت مرزا غلام احمد صاحب کا ایک حوالہ آپ لوگوں کے آگے پڑھنا چاہتا ہوں. آپ علیہ السلام نے بھی ایک کشتی نوح رسالہ لکھا، اور یہ آپ کی اصل میں کشتی ہی تھی پہلے نوح علیہ السلام کی طرح، اور اس میں آپ علیہ السلام نے اپنی تعلیم کا ذکر کیا ہے.
اور فرمایا ہے کہ جناب جو لوگ بھی میری اس تعلیم پر عمل کریں گے وہ ایسے ہی ہوں گے کہ جیسے وہ میری کشتی میں بیٹھ گئے ہیں، جیسے کہ اول نوح علیہ السلام کی کشتی میں وہ لوگ چند بیٹھ گئے تھے۔ تو حضور علیہ السلام یعنی آخری زمانے کے نوح حضرت مرزا غلام احمد صاحب اپنے رسالہ کشتی نوح روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 10 پر فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں واضح رہے کہ صرف زبان سے بیعت کا اقرار کرنا کچھ چیز نہیں ہے جب تک دل کی حزیمت سے اس پر پورا عمل نہ ہو۔ پس جو شخص میری تعلیم پر پورا عمل کرتا ہے وہ اس میرے گھر میں داخل ہو جاتا ہے، جس کی نسبت خدا تعالیٰ کے کلام میں یہ وعدہ ہے، انی احافظ کل من فی الدار، یعنی ہر ایک جو تیرے گھر کی چار دیوار کے اندر ہے اس کو بچاؤں گا۔ اس جگہ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہی لوگ میرے گھر کے اندر ہیں جو میرے اس خاک و خشت کے گھر میں بود و باش رکھتے ہیں، بلکہ وہ لوگ بھی جو میری پوری پیروی کرتے ہیں میرے اس روحانی گھر میں داخل ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی اس زمانے میں حضور صاحب کی تعلیم پر جنہوں نے پیروی کی، پوری پیروی کی، اپنی بیعت کا حق ادا کیا، آپ کے پیچھے چلے، آپ کی سنت پر چلے، اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں اور بعد میں بھی آج تک اللہ تعالیٰ ان کو بچاتا ہے۔ اس زمانے میں بچایا تھا، اس زمانے میں طاعون بہت پھیل گئی تھی، لوگ مطلب کہ دن میں سینکڑوں ہزاروں مرتے چلے جا رہے تھے۔ اس وقت حضور صاحب نے مطلب کہ یہ کشتی نور رسالہ لکھا تھا اور فرما دیا تھا کہ جو میرا سچا پیروکار ہے، جو میری بیعت میں ہے، طاعون اس کے قریب نہیں آئے گی۔ اور ایسے ہی ہوا، قادیان میں بھی طاعون آئی، بہت لوگ مرے قادیان میں، لیکن جو مخلص احمدی تھے ان کے قریب تک نہیں طاعون آئی۔ یہ سچائی کی نشانی ہے اس عظیم آخری زمانے کے نوح کی، حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی۔ اب میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ بعض قادیانی یا قبرستانی جیالوں کا یہ دعویٰ ہے کہ چونکہ مرزا بشیر الدین محمود احمد نے اپنے والد کی کشتی کو نہیں چھوڑا تھا اور اس میں سوار ہوا تھا، اور اسی وجہ سے اسے طاعون بھی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ وہ اپنے والد نوح ثانی علیہ السلام کی کشتی میں سوار تھا، لہذا وہ حضرت نوح علیہ السلام اول کے ناخلف بیٹے کی طرح نہ تو ناخلف تھا اور نہ ہی وہ اس کا مثیل ہو سکتا ہے۔ یہ مطلب کہ قادیانی جیلوں کا ایک اعتراض ہے، اسٹیٹمنٹ ہے یا بیان ہے، یا وہ ایک جواز پیش کرتے ہیں کہ بشیر الدین محمود احمد جو ہے نوح اول کے ناخلف بیٹے کا مثیل نہیں ہو سکتا۔ اب میں جواباً کچھ باتیں اس حوالے سے یہ جو دلیل دی جاتی ہے اس کے متعلق میں کہنا چاہوں گا۔ سامعین کرام یاد رکھیں کہ اپنے محترم والد صاحب کے وفات کے بعد کچھ عرصہ تک مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نفس کے ہاتھوں مغلوب نہیں ہوئے تھے، بلکہ تقوی کی راہ پر چلتے رہے۔ اور اس کے لیے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، یہ جو الہامات حضور صاحب پر نازل ہوئے تھے نا آخری ان کی عمر میں، ذکی غلام کے حوالے سے، یحییٰ کے بارے میں، مسیح مبارک احمد کے بارے میں، یا آخر پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تجھے ایک غلام کی بشارت دیتا ہوں جس کا نام یحییٰ ہے۔ یہ سارے جو الہامات ہیں، یعنی 14 جون 1899 کے بعد حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے گھر میں کوئی نرینہ اولاد نہیں ہوئی، کوئی لڑکا نہیں پیدا ہوا، جبکہ 8 الہامی بشارتیں نازل ہوئیں، جن میں اسی ذکی غلام کا، اسی حلیم غلام کا بار بار ذکر ملتا ہے۔ تو جب حضور صاحب فوت ہوئے 1908 میں، 26 مئی 1908 میں، تو مخالفین جو تھے حضور صاحب کے، انہوں نے اس پر اعتراض کرنے شروع کر دیے۔ تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسی مرزا بشیر الدین محمود احمد نے پھر ایک مضمون لکھا جولائی اور اگست 1908 میں، اس کا نام ہے صادقوں کی روشنی کو کون دور کر سکتا ہے، اور بڑی اچھے رنگ میں دلیل کے ساتھ اور تقوی کے ساتھ انہوں نے یہ مضمون لکھا، کافی طویل مضمون ہے۔ تو انوار العلوم جلد 1 میں یہ صادقوں کی روشنی کو کون دور کر سکتا پڑھا جا سکتا ہے۔ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہاں پر مرزا بشیر الدین محمود نے ان سب الہاموں کا ذکر کیا۔ میں یہاں پر پڑھ بھی دیتا ہوں۔
وہ اپنے اس مضمون میں لکھتے ہیں کہ اکتوبر 1907 کو انا نبشو کا بے غلام حلیم ینزل المنزل المبارک صاحب اللہ کا غلام زکیہ رب حبلی ذریۃ طیبہ انا نبشو کا بے غلام اسمہ یحییٰ مصر الحق بالعلائے کا آن اللہ نزلہ من السماء. یہ سارے الہام جو ہیں اسی مسلم موعود کے متعلق ہیں، اور خاص کر یہ جو اس کی نشانی ہے مصر الحق والعلا کا آن اللہ نزلہ من السماء، تو اس نے یہ نشانیاں لکھ کے بتایا ہے کہ یہ وجود جو ہے، اگر مرزا غلام احمد صاحب میرے والد کے گھر میں بطور جسمانی لڑکا نہیں پیدا ہوا تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، آئندہ زندگی میں پیدا ہوگا، ان کی نسل میں پیدا ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے، میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ انوار العلوم جلد 1 صفحات 146 تا 152 پر یہ نیوز نمبر 81 جو ہے الغلام.com پر، وہاں پر یہ چیزیں پڑھی جا سکتی ہیں. تو اپنے اس مضمون میں اس بات کو وہ تسلیم کرتا ہے کہ وہ مجھ سے موعود، وہ ذکی غلام، وہ مسیل مبارک احمد ہم زندہ بھائیوں میں سے نہیں ہیں. یہ ثبوت میں آپ لوگوں کو دے رہا ہوں کہ 1908 میں اپنے والد کی وفات کے بعد جب انہوں نے یہ مضمون لکھا، اس وقت وہ سیدھے راستے پر تھے، نفس کے ہاتھوں مغلوب نہیں ہوئے تھے، تقویٰ کے ساتھ انہوں نے ساری باتیں کی. لیکن بعد میں پھر کیا ہوتا ہے میں بتاتا ہوں آپ لوگوں کو. جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کے 1909 میں پر پرزے نکلنے شروع ہوئے تھے، یعنی اپنی والد کی وفات کے کم و بیش 1 سال کے بعد، جب اس نے جماعت احمدیہ کے رشد و ہدایت یافتہ امام حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوتے ہوئے جماعت میں تنظیمیں بنانی شروع کر دی. حالانکہ تنظیمیں بنانا کوئی بھی بڑا کام کرنا جو امام ہوتا ہے وہ کرتا ہے، لیکن اس نے یہ سارے کام اپنے ہاتھ میں لے کر کرنے شروع کر دیے. یہ اس کا یہ بات بتاتی ہے کہ اس وقت وہ دنیا دار بن چکا تھا، تقویٰ اس میں نکل گیا اور وہ دنیا کی طرف چلا گیا. اس نے سیاست شروع کر دی جماعت احمدیہ میں. تو یہ تنظیمیں جو ہیں، تو میں اس کے متعلق بتا دیتا ہوں کہ 1909 میں انجمن ارشاد بنائی، حالانکہ صدر انجمن احمدیہ موجود تھی، اس کے والد کی بنائی ہوئی، لیکن پھر وہ 1909 میں انجمن ارشاد بناتا ہے. فروری 1911 میں مجلس انصار بنائی. یہ سارے سیاسی کام تھے اس کے کہ اس نے کرنا کیا ہے آگے. تو وہ کہاں، وہ تقویٰ تو ختم ہو گیا اس میں، وہ تو مطلب چیز ہی کچھ اور بن گیا. جون 1913 میں انہوں نے الفضل اخبار اپنا نکالا، حالانکہ الحکم اور البدر 2 ان کے والد کے جاری کیے ہوئے اخبار قادیان میں تھے. چوتھی یہ کہ 1913 میں دعوت الخیر فنڈ کی بنیاد انہوں نے رکھی، حالانکہ جماعت میں حضور سام کے ان کے والد کے لگائے ہوئے چندہ وصیت، جس کو ایڈیشنل یا چندہ حصہ بھی کہتے ہیں، وہ اور لازمی چندہ وہ انہوں نے خود اپنی زندگی میں بغیر شرح کے لگایا ہوا تھا. تو ان کو دعوت الخیر فنڈ بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو یہ سارے اس کے سیاسی کام ہیں. 1909 سے وہ مرزا بشیر الدین محمود احمد، جس نے صادقوں کی روشنی کو کون دور کر سکتا مضمون لکھا تھا، وہ نہیں رہا تھا، وہ اور کوئی چیز بن گیا تھا. تو یہ میں اپنے آپ لوگوں کو ایک ثبوت پیش کر رہا ہوں اس بارے میں کہ وہ متقی نہ رہا، تقویٰ سے چلا گیا، وہ دنیا دار ایک سیاستدان بن گیا تھا. تو سامعین کرام، اب میں سورۃ نور کی آیت نمبر 56 کے متعلق میں آپ لوگوں کو کچھ بتانا چاہتا ہوں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا یستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولا یمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولا یبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک
فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے اللہ نے تم میں سے ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں سے وعدہ کر رکھا ہے وہ ان کو زمین میں خلیفہ بنا دے گا، یعنی اللہ بنائے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ مسجدوں کے دروازے بند کر کے اندر کے بیٹھ کے مکاری کے ساتھ خلیفے بنتے پھر رہے ہیں، یہ نہیں کہا اللہ نے فرمایا کہ وہ ان کو زمین میں خلیفہ بنا دے گا۔ آگے اللہ فرماتا ہے جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا، پہلے سے مراد ہے کہ امت موسیٰ میں نے کیسے بنایا تھا خلیفے، نبی تھے سارے، وہ اللہ نے بنائے تھے، سارے الہامی خلفاء تھے۔ یہ نہیں کہ مسجدوں کے دروازے بند کر کے ایک جا رہا ہے تو دوسرے کے متعلق سازشیں ہو رہی ہیں، وہ بنتا پھر آخر پہ کہہ دیتا کہ اللہ نے خلیفہ خدا نے بنایا ہے۔ تو آگے اللہ فرماتا ہے اور جو دین اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے وہ ان کے لیے اسے مضبوطی کے ساتھ قائم کر دے گا اور ان کے خوف کی حالت کو وہ ان کے لیے امن کی حالت میں بدل دے گا۔ وہ میری بات کریں گے اور کسی چیز کو میرا شریک نہیں بنائیں گے، اور جو لوگ اس کے بعد بھی کفر کریں گے، انکار کریں گے، وہ فاسق قرار دیے جائیں گے۔ سامعین کرام، یہ جو آیت ہے ابھی جس کی میں نے تلاوت کی اور ترجمہ بھی پڑھا ہے میں نے، یاد رکھیں کہ یہ آیت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ یہ آیت حضرت مرزا غلام احمد صاحب پر نازل نہیں ہوئی تھی۔ یہ خلفاء کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا ہے، اس کی امت کی اصلاح کے لیے کہ وقتاً فوقتاً جب ضرورت پڑے گی تو میں خلیفہ بناؤں گا، اسی طرح جس طرح میں نے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا، یعنی امت موسیٰ میں جیسے بنایا تھا، وہ سب الہامی خلفاء تھے، نبی تھے۔ تو یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام صاحب نے نہیں کیا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کیا ہوا وعدہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ نور کی آیت نمبر 56 کی روشنی میں خلافت الی منہاج نبوت یا محمدی قدرت ثانیہ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا۔ یہ ابو داؤد کتاب الملحم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر صدی کے ساتھ پر ایک شخص کو مبعوث کرے گا جو اس کے دین کی تجدید کرتا رہے گا۔ حضرت مرزا غلام صاحب کی لکھی ہوئی ایک کتاب ہے، چھوٹی کتاب ہے، شہادت القرآن۔ حضور صاحب نے اس کتاب میں جگہ جگہ پر اسی سورۃ نور کی آیت نمبر 56 کا حوالہ دے کر امت محمدیہ میں نازل ہونے والے جو مجددین ہیں ان کا ذکر فرمایا ہے کہ اس آیت کے مصداق یہ مجددین ہیں، یعنی سامعین جو ہیں اور میرے بھائی جو ہیں جماعت احمدیہ قبرستان کے لوگ جو ہیں، پڑھیں اس کو شہادت القرآن کو اور فیصلہ کریں کہ سورۃ نور کی آیت نمبر 56 کو حکم و عدل حضرت مرزا غلام صاحب نے کن خلفاء پر چسپاں کی ہے، اور پھر یہ بھی کہ یہ آیت ان پر تو نازل ہی نہیں ہوئی۔ امت محمدیہ میں سامعین کرام یہ موعود خلافت الی منہاج نبوت کے سلسلے کا آغاز حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کی خلافت سے ہوا، اور آپ رحمہ اللہ تعالیٰ خلافت الی منہاج نبوت کے حوالے سے پہلے خلیفہ اور مجدد تھے، اور امام مہدی و مسیح موعود حضرت مرزا غلام احمد صاحب خلافت الی منہاج نبوت کے اسی سلسلے کے 13ویں خلیفہ تھے، جیسا کہ آپ علیہ السلام تحفہ گولڈویہ میں فرماتے ہیں، روحانی خزائن جلد 17 صفحات 193 تا 194۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں یاد رہے کہ اسلام کا 12واں خلیفہ جو 13ویں خلیفے کے سر پر ہونا چاہیے وہ یحییٰ نبی کے مقابل پر ہے جس کا ایک پلید قوم کے لیے سر کاٹا گیا، سمجھنے والا سمجھ لے۔ اس لیے ضروری ہوا کہ 12واں خلیفہ قریشی ہو جیسا کہ حضرت یحییٰ اسرائیلی ہیں، لیکن اسلام کا 13واں خلیفہ جو 14ویں صدی کے سر پر ہونا چاہیے جس کا نام مسیح موعود ہے، اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ قریش میں سے نہ ہو، جیسا کہ حضرت عیسیٰ اسرائیلی نہیں ہیں۔ سید احمد شہید صاحب بریلوی سلسلہ خلافت محمدیہ کے 12ویں خلیفہ ہیں جو حضرت یحییٰ کے مسیر ہیں اور سید ہیں، تو خود حضور صاحب اپنے آپ کو اسی سلسلے کے، یہی خلافت الی منہاج نبوت کا سلسلہ ہے، اس کے آپ صاحب اپنے آپ کو 13ویں خلیفے فرما رہے ہیں۔
تو یہ جو کہتے ہیں کہ ہم خدا کے بنائے ہوئے خلیفے ہیں، ان سے پوچھے کہ آپ کس کے خلیفے ہیں؟ وہ مسیح موعود تو خود خلیفہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس نے کہا میں 13واں خلیفہ ہوں. کیا تم خلیفے کا خلیفہ بن کر بیٹھے ہوئے ہو اور لوگوں سے فراڈ اور دجل کیا ہوا آپ لوگوں نے خلافت کے نام پر؟ اسی سامعین کرام خلافت اعلی منہاج نبوت یعنی محمدی قدرت ثانیہ کے سلسلے میں مرزا غلام احمد صاحب اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ہم خدا تعالیٰ پر ایسا الزام نہیں لگا سکتے کہ اس نے وعدہ تو کیا کہ قیامت تک خلفاء اور مجددین کا سلسلہ جاری رکھوں گا، مگر ایک خاص وقت کے بعد اس نے ایسا کرنا چھوڑ دیا. سورۃ نور میں آیت استخلاف کو غور سے پڑھ کر دیکھ لو، میں بھی اسی وعدہ کے موافق آیا ہوں اور اسی واسطے موعود کہلاتا ہوں. یہ جو نیو ایڈیشن ہے ملفوظات جلد 5 صفحہ 666 پر یہ حضور کے الفاظ ہیں. اے میرے احمدی بہنوں، بھائی اور بزرگوں، جناب خلیفہ ثانی صاحب اور آپ کے جانشینوں کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ سورۃ نور کی آیت 56 کے حوالہ سے آسم کی پیش ہوئی خلافت اعلی منہاج نبوت کے مطابق خلفائے اعلی منہاج نبوت ہیں. ان کا یہ دعویٰ ہے. واضح رہے کہ قادیانی خلفاء کا یہ صرف ایک سری کذب اور دروغ گئی ہے، جھوٹ ہے، دجل ہے، فریب ہے، کیونکہ امت محمدیہ میں سورۃ نور کی آیت 56 کے حوالہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی خلافت اعلی منہاج نبوت کے مطابق تو وہ خلفائے اعلی منہاج نبوت مجددین ہیں جن کے انتخاب نہیں ہوتے، بلکہ اللہ تعالیٰ انہیں ہر صدی کے سر پر نبیوں کی طرح معمور اور مبعوث فرماتا ہے، اور حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے بقول وہ اسی سلسلے کے 13ویں خلیفہ تھے. اب میں بتاتا ہوں جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کا اپنے قول و فعل میں کتنا تضاد تھا. کبھی وہ کہتے تھے کہ نبی آتے رہیں گے، قیامت تک آتے رہیں گے. کبھی کہتے ہیں کہ کوئی نبی نہیں آئے گا، صرف ایک نبی کی آنسم نے خبر دی ہوئی ہے. کبھی کہتے ہیں کہ ہر صدی کے سر پر آنسم کی حدیث کے مطابق مجددین کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کھڑا کرتا رہے گا. اور جب جھوٹے دعوے کر لیے، جماعت پر قبضے کر لیے، پھر کہنا شروع کر دیا، یہ بیان دینے شروع کر دیے کہ جناب خلیفہ کے ہوتے ہوئے مجدد کیسے آ سکتا ہے. اب ان سے پوچھے کہ دیکھیں مطلب کہ دمشقی جو خلیفے تھے، انبی جو تھے، ان میں خلیفہ آیا تھا کہ نہیں آیا؟ اللہ تعالیٰ کھڑا کیا عمر بن عبدالعزیز. سب جماعت انبیاء قبرستان مانتی ہے اس بات کو. اسی طرح عثمانی جو اپنا عباسی خلفاء تھے، وہ بھی 500-600 سال یہ خلیفے بنے رہے تھے، لیکن اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کے مجددین نازل ہوتے رہے تھے، اللہ ان کو کھڑا کرتا رہا تھا. تو یہ نام نہاد جو ملوک ہوتے ہیں، خلیفے بن بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم خلیفے ہیں، یہ خلیفے نہیں ہوتے. اور میں یہ جو حوالے ہیں سارے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں بتاتا ہوں کہ ان کی تقریر جلسہ سالانہ 1915 کی ہے. یہ انوار العلوم، انوار خلافت اس کا نام ہے، جلد 3 صفحہ 124 دیکھیں. وہ دعویٰ کرتے کہ نبی ہمیشہ آتے رہیں گے. پھر وہ کہتے ہیں اسی مطلب کہ آئینہ صداقت ان کی کتاب ہے، انوار العلوم جلد 6 صفحہ 124 پر وہ کہتے ہیں پتہ نہیں آئندہ کتنے نبی آئیں گے. تو وہاں پر بھی سامعین یہ پڑھ سکتے ہیں. اب دیکھیں قول و فعل میں ان کا تضاد کیسا تھا. وہ فرماتے ہیں امت محمدیہ میں ایک سے زیادہ نبی کسی صورت میں بھی نہیں آ سکتا. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں سے صرف ایک نبی اللہ کی خبر دی ہے جو مسیح موعود ہے، اور اس کے سوا قطعاً کسی کا نام نبی اللہ یا رسول اللہ نہیں رکھا، اور نہ کسی اور نبی کے آنے کی آپ علیہ السلام نے خبر دی ہے، بلکہ لا نبی بعدی فرما کر اوروں کی نفی کر دی اور کھول کر بیان فرما دیا کہ مسیح موعود کے سوا میرے بعد قطعاً کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا. اس امت میں نبی صرف ایک ہی آ سکتا ہے جو مسیح موعود علیہ السلام ہے، اور قطعاً کوئی نہیں آ سکتا. یہ تشریع الاذان مارچ 1914 صفحہ 31 تا 32 پر تو لوگ پڑھ سکتے ہیں. دیکھیں اب نبیوں کے سلسلے میں 2 بیان ہیں اس شخص کے. ایک وقت کہتا ہے 1914 میں کہ نبی آتے رہیں گے، ہمیں نہیں پتہ کتنے آئیں گے. اور پھر جب ان کا دعویٰ ہو گیا اور خلافت بھی نام پر قیادت پر بھی قبضہ کر لیا، پھر اس نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ایک ہی نبی آنے گا. مطلب کہ میں صرف اتنی بات کہتا ہوں کہ دیکھو ایک صالح انسان کبھی اس قسم کے اس کے بیانوں میں تضاد ہو سکتا ہے. ایک صالح انسان جو ہوگا، متقی انسان جو ہوگا، کیا وہ اس طرح کے بیان دے گا جو ایک دوسرے کی تکذیب کر رہے ہوں گے؟ ہرگز نہیں. یہ بیان بتا رہے ہیں
کہ وہ صالح نہیں تھے، وہ غیر صالح تھے۔ علاوہ اس کے مجددین کے بارے میں وہ اپنے بیان دیتے ہیں تفسیر کبیر جلد 9 صفحہ 319 پر۔ وہ بیان دیتے ہیں کہ ہر صدی کے سر پر مجدد کا وعدہ ہے۔ علاوہ اس کے تفسیر کبیر جلد 10 صفحہ 391 پر وہ کہتے ہیں کہ ہر صدی کے سر پر آنسم بھی ان مجددین کے رنگ میں ان کا ہی نزول ہوگا، اور دین اسلام کو ہر قسم کی بدعتوں سے، خرابیوں سے وہ لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح القدس پا کر کھڑے ہوں گے، وہ ٹھیک کرتے رہیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب قیادت پر قبضہ کر لیا 1914 میں، اور پھر 1944 میں جھوٹا دعویٰ بھی کر لیا، تو پھر 1947 میں کسی انسان نے ان سے سوال کیا تو کہ کیا اب مجدد آ سکتا ہے؟ تو اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں خلیفہ تو خود مجدد سے بڑا ہوتا ہے، اور اس کا کام شریعت کو نافذ کرنا اور دین کو قائم کرنا ہوتا ہے، پھر اس کی موجودگی میں مجدد کس طرح آ سکتا ہے؟ مجدد تو اس وقت آیا کرتا ہے جب دین میں بگاڑ پیدا ہو جائے۔ الفضل 8 اپریل 1947 صفحہ 4۔ اچھا آپ دیکھیں کہ اس بندے کے بیانوں میں کس طرح تضاد آ رہا ہے، کس طرح کنٹریڈکشن کرتا ہے ایک بندہ کہ 1914 میں اس سے بعد کیا بیان دیتا ہے مجددوں کے متعلق، اور پھر 1947 میں اپنے بیان کس طرح بدلتا ہے۔ اب خود فیصلہ کرو کہ اپنے بیانوں میں تضاد پیدا کرنے والا شخص دنیا دار ہوگا یا متقی انسان ہوگا، ایک صالح انسان ہوگا یا کہ دنیا دار انسان ہوگا، غیر صالح ہوگا۔ آپ خود فیصلہ کریں۔ میں پورے بیان نہیں پڑھے، میں نے حوالے بتا دیے ہیں کہ آپ لوگ وہاں سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو میں بتاتا ہوں آپ لوگوں کو کہ یہ ساری ان کے قول و فعل میں تضاد کی مثالیں ہیں۔ علاوہ اس کے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کذب بیانی بھی کرتے تھے اور فریب بھی لوگوں کو دیتے تھے۔ میں اس کے متعلق بتاتا ہوں آپ لوگوں کو کہ 1914 میں کہتے رہے کہ باپ کے بعد بیٹا خلیفہ نہیں ہو سکتا۔ بعد میں 1956 میں اپنے بیٹے ناصر احمد کو اپنا جانشین یعنی خلیفہ ثالث بنانے کے لیے اپنے بھائی مرزا بشیر احمد کو بھی دھمکانا شروع کر دیتے ہیں وہ لوگ۔ یہ حوالے موجود ہیں اور دوست جو ہیں یہ سارے پڑھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں، یہ تقریر ہے ان کی مورخز 27 دسمبر 1914 انوار العلوم جلد 2 صفحہ 170 پر وہ کہتے ہیں بیٹا باپ کے بعد خلیفہ نہیں ہو سکتا، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعتقاد تھا، اور میرا بھی یہی اعتقاد ہے، اور یہی وجہ تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد انتخاب خلیفہ کے متعلق فرمایا کہ میرے بیٹے سے اس میں مشورہ لیا جائے لیکن اس کو خلیفہ بننے کا حق نہ ہوگا۔ آگے کہتے ہیں اسی تقریر میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں تو یہ جائز ہی نہیں سمجھتا کہ باپ کے بعد بیٹا خلیفہ ہو، ہاں اگر خدا تعالیٰ معمور کر دے تو یہ الگ بات ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح میرا بھی یہی عقیدہ ہے کہ باپ کے بعد بیٹا خلیفہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو آگے جا کے پھر وہ اپنے بیان بدلتے ہیں۔ مثال کے طور پر اخبار الفضل 30 جولائی 1956 صفحہ 3 پر آپ اپنے جانشین یعنی خلیفہ ثالث کے متعلق فرماتے ہیں خلیفہ خدا بناتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ خلیفے یہ کہاں سے خلیفے بن گئے؟ میں نے ابھی تشریح کی ہے سورۃ نور کی آیت نمبر 56 کے تحت کہ یہ جو آیت ہے آیت استخلاف ہے جو آنس پر نازل ہوئی، اس میں جن خلیفوں کا اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ میں بناؤں گا وہ آنسم کے خلیفے ہیں، اور اللہ نے بنانے ہیں الہامی خلفاء ہوں گے۔ جیسے امت موسویہ میں اللہ تعالیٰ نے خلفاء بنائے تھے وہ سارے نبی تھے، ایسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ اللہ نے فرمایا۔ تو یہ کہاں سے خلیفے بن کے بیٹھ گئے؟ تو سب سے پہلے تو یہی دجل ہے، جھوٹ ہے کہ ہم خلیفے ہیں، میرا جانشین خلیفہ کیسے ہوگا؟ یہ بحث ہی غلط ہے۔ لیکن بہرحال اس وقت میں بحث کر رہا ہوں کہ اس کے فریب کاری کی کیسے جھوٹ اور کس بیانی کیا کرتا تھا۔ اب میں نے 2 بیان اس کے پڑھے ہیں، وہ کہتا ہے کہ باپ کے بعد بیٹا خلیفہ نہیں ہو سکتا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہ عقیدت ہے، میرا بھی یہی ہے، قسم کھاتا ہے۔ آگے کہتا ہے 1956 میں 30 جولائی خلیفہ خدا بناتا ہے، جب اس نے مجھے خلیفہ بنایا تھا تو جماعت کے بڑے بڑے آدمیوں کی گردنیں پکڑوا کر میری بیعت کروا دی تھی، جن میں ایک میرے نانا، 2 میرے ماموں، ایک میری والدہ اور ایک میری تائی، جو ساری زندگی اپنے جو ان کا دیور تھا حضرت مرزا غلام سم اس کو اذیت دیتی رہی، وہ یہ تائی تھی اس کی، اور ایک بڑے میرے بھائی بھی شامل تھے۔ بڑی بھائی کا ایک لمبی کہانی ہے، جو بیمار تھا نہ اس کو نظر آتا تھا، تو یہ ساری پالیٹکس تھی۔
اپنی قیادت کو اپنے خاندان میں رکھنا اور 1000 سال تک مذہبی اقتدار کو اپنے قبضہ میں رکھنا اور حکومت کرنا مذہب کے نام پر، یہ طریقہ تھا ان کا۔ وہ بڑا بھائی مرزا سلطان احمد نابینا ہو گیا تھا، نظر نہیں آتا تھا، بیڈ پہ پڑے ہوئے خود جا کے خود اس سے بیعت کرتے ہیں۔ مقصد تھا بھی خاندان کو اکٹھا کر لیں تاکہ ہمیں اختلاف نہ ہو، اور یہ جو خلافت کے نام پر جو اقتدار میں نے قبضہ کیا ہوا ہے، یہ 1000 سال تک میرے خاندان میں یا مرزا صاحب کے خاندان میں چلے، یہ بات ہے۔ آگے وہ لکھتے ہیں، اگر خدا تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ ناصر احمد خلیفہ ہو تو ایک میاں بشیر کیا 1000 میاں بشیر کو بھی اس کی بیعت کرنی پڑے گی۔ اب دیکھیں کیا کہتا بندہ، پہلے کہہ رہا ہے کہ باپ کے بعد بیٹا خلیفہ تو ہونا نہیں چاہیے، عمر رضی یہ عقیدہ تھا عمر کا، میرا بھی یہی ہے، قسم کھاتا ہے۔ تو اب وہ مرزا ناصر اپنے بیٹی کی رسہ حوال کرتا پھر رہا ہے 1956 پہ، جب اس کو چاقو لگا، جب اس کی شہر قطع اللہ نے کر دی۔ تو یہ بندہ ہے جس کے بیانوں میں قدم قدم پر فریب کاریاں، کذب بیانیاں آپ لوگوں کو ملتی ہیں۔ میں یہاں پر سوال کرتا ہوں کہ سامعین کرام، جس شخص کے قول و فعل میں تضاد ہو اور جو شخص لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے جھوٹ بولنے سے بھی دریغ نہ کرے، ایسا شخص کیا صالح ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ یقیناً وہ ایک غیر صالح اور بد عمل شخص ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس شخص کے قول و فعل میں تضاد ہو اور جو لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے گاہے بگاہے جھوٹ بول لیا کرے، ایسا شخص یقیناً منافق ہوگا، اور منافق کبھی بھی صالح نہیں ہو سکتا۔ یقینی طور پر وہ غیر صالح اور بد عمل ہوگا۔ جو قادیانی یا قبرستانی جعلی یہ دعویٰ کرتے ہیں سامعین کرام کہ اول حضرت نوح علیہ السلام کے ناخلف بیٹے کی طرح نوح ثانی حضرت مرزا غلام احمد کا بیٹا جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد ناخلف نہیں تھا، اور اس نے نوح ثانی علیہ السلام کی کشتی کو نہیں چھوڑا تھا بلکہ اس پر سوار ہوا تھا، اسے توند بھی نہیں ہوئی تھی۔ کیا وہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کا صالح ہونا ثابت کر سکتے ہیں؟ یہ میرا سوال ہے ان سے، کیونکہ مسئلہ یہاں پر بغاوت کا نہیں، رسالت کو ماننے کا نہیں، کشتی کو چھوڑنے کا نہیں۔ میں نے آیات پڑھی ہیں سورۃ ہود کی، اللہ نے فرمایا ہے کہ اے نوح تیرا بیٹا صالح نہیں ہے، یہ وجہ ہے کہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے انہو عمل غیر صالح، یقیناً وہ غیر صالح اور بد عمل ہے۔ یہ وجہ ہے اور ریزن ہے اہل میں نہ ہونے کی، نوح علیہ السلام کے بیٹے کی۔ تو میں ان جعلوں سے کہتا ہوں کہ آپ کیا جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کا صالح ہونا ثابت کر سکتے ہیں؟ ہرگز ہرگز نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ ایک غیر صالح، بد عمل اور بد کردار انسان تھا۔ لہذا اس کا غیر صالح، بد عمل اور بد کردار ہونا ہی اس کے نوح علیہ السلام اول کے ناخلف بیٹے کے مثیل ہونے کی قطعی دلیل ہے۔ یہ یاد رکھیں اس بات کو۔ آخر پہ میں اپنے آقا حضرت مرزا غلام صاحب کے چند اشعار پڑھتا ہوں، اور اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ اپنے خطبے کو ختم کر دوں۔ تو حضور اسلام فرماتے ہیں، آج میں بھی یہی کہتا ہوں لوگوں کو مخاطب کر کے، کیوں نہیں لوگو تمہیں حق کا خیال، کیوں نہیں لوگو تمہیں حق کا خیال، دل میں آتا ہے میرے 100 ابال، آنکھ تر ہے دل میں میرے درد ہے، کیوں دلوں پر اس قدر یہ گرد ہے، بدگماں کیوں ہو خدا کچھ یاد ہے، افطرا کی کب تلک بنیاد ہے۔ تو میں اب بتانا چاہتا ہوں کہ آج کا جو خطبہ ہے میرا، اس کا جو موضوع ہے نوح اول اور نوح ثانی کے بیٹے میں مماثلت کی وجوہات، یہ اس کا موضوع ہے۔ آج یہ حصہ اول ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ باقی تفصیل آئندہ خطبات میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد حضرت نوح علیہ السلام کے باغی، بد عمل اور غیر صالح بیٹے کا مثیل تھا۔ وہ میں ثبوت دوں گا دلائل کے ساتھ، میں باتیں نہیں کروں گا، دعوے نہیں کروں گا، ثبوت دوں گا آپ لوگوں کے، اسی کی تحریروں کا اور اسی کے کردار کا ثبوت دوں گا آپ لوگوں کے آگے۔ میں اسی پہ اپنا خطبہ ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اولم وآخرم وظاہرم وباطنن، هو مولانا نعم المولا ونعم النصیر ونعم الوکیل۔
الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر